یہ ہے طور غر کی وہ بلندی جو بلندی بھی ہے اور بندگی بھی، وہ چوٹی جو نظروں سے اوجل مگر قدرت کے جلووں سے مکمل ہے، جہاں بادل قدم چومتے ہیں اور ہوا سانس چھیڑتی ہے اور خاموشی خود داستاں بنتی ہے، یہاں زمین پیچھے رہ جاتی ہے، آسمان آگے بڑھ آتا ہے اور دل دھڑکتا نہیں، ٹھہرنا سیکھتا ہے۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے اس ٹاپ سے جو چھپا بھی ہے، سجا بھی ہے اور دلوں پر راج کرنے کو تیار بھی ہے۔ سفر کا آغاز ہوتا ہے ڈنڈا کاکا خیل کی پرسکون فضاؤں سے، جہاں ہم گرم چائے کے گھونٹ بھرتے ہیں اور ہر گھونٹ میں تازگی، ہر لمحے میں سرشاری اترتی ہے۔ پھر ہم روانہ ہوتے ہیں خوبصورت خوابناک خاموش وادیوں کی جانب، جہاں سبز مسکراتا ہے، ہوائیں گنگناتی ہے اور میڈوز مخمری چادر کی طرح زمین پر بچھے دکھائی دیتے ہیں۔ گپ شپ کا رنگ جمتا ہے، قہقہوں کی گونج اٹھتی ہے اور فضا خوشی کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ ہر نظارہ بے حساب اور ہر قدم دلکش و دلربا محسوس ہوتا ہے۔ یوں ہی حسن کی ان وادیوں سے گزرتے، دل کو بہلاتے، آنکھوں کو سجاتے، ہم پہنچ جاتے ہیں ڈوڈا کمیسر کی سرزمین پر۔ جہاں ہمارا استقبال کرتے ہیں قاری احسان صاحب کے آنگن کی اپنائیت اور ان کے والد محترم کی مسکراتی آواز گونجتی ہے۔ پخیرا لے، وہ ایک لفظ نہیں، محبت کی مہر ہے، وہ صرف خوش آمدید نہیں، دل کی دستک ہے۔ پھر دسترخواں سجتا ہے، سادگی میں شرافت، ذائقے میں لذت اور ہر نوالے میں خلوص کی حرارت، دلچسپ کھانا، خوشبودار چائے اور باتوں کی وہ محفل جس میں وقت بھی ٹھہر جائے اور لمحہ بھی مسکرا اٹھے۔ یہ سفر صرف راستوں کا نہیں، رشتوں کا ہے۔ یہ منظر صرف آنکھوں کے لیے نہیں، روح کے لیے ہے۔ یہ ہے طور غر کی مہمان نوازی، سادہ بھی، سچی بھی اور لازوال بھی۔ اب ہم نے جانا تھا اس ٹاپ تک، راستہ اب بھی کافی زیادہ تھا، لیکن ہم نے ارادہ کیا بلندی کو چھونے کا اور قدم بڑھا دیے عظمت کے اس سفر کی طرف، جہاں طور غر کا یہ شاندار ٹاپ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ جو ہم اوپر اٹھتے ہیں، بادل نیچے رہ جاتے ہیں اور حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ چوٹی صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں، یہ ہمت کی تصویر، قدرت کی تفسیر اور حسن کی تعبیر ہے۔ راستے میں گھنے جنگل، سرگوشی کرتی ہوائیں اور دھوپ کی سنہری کرنیں ایسا سما باندھتی ہے کہ دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے چدا کانی بوٹی او دا غرونه دومره ښکلي دي، نو چا چې پیدا کړلی هغه به څومره ښکلی، محمد به څومره ښکلی صلی اللہ علیہ وسلم، او جنت به څومره ښکلی۔ اب جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں اس کو کوپر سر ملا کنڈر کہتے ہیں، اور جب ہم اس جگہ کے ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو منظر خود اعلان کرتا ہے دس از ناٹ جسٹ اے پیک، دس از اے ماسٹر پیس آف نیچر۔ یہاں کھڑے ہو کر یوں لگتا ہے جیسے زمین آسمان کو چھو رہی ہو اور انسان اپنے خوابوں کو۔ یہ مقام صرف دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے، صرف چڑھا نہیں جاتا، جیا جاتا ہے۔ جو یہاں آئے وہ فخر بھی ساتھ لے جائے اور حیرت بھی ساتھ لے جائے۔ اب ہم اس بلند و بالا چوٹی کی حدود میں قدم رکھ چکے تھے جہاں فضا میں فرحت ہے، ہوا میں حلاوت ہے اور منظر میں معنویت ہے۔ یہ ہے گنتر ٹاپ، 8500 فٹ کی رفعت پر استادہ، شان میں یکتا، جمال میں بے مثال۔ یہاں زمین سبز مخمل کا فرش ہے اور آسمان نیلگو قبہ عرش ہے۔ یہاں ہوا نغمہ دل نواز ہے اور خاموشی پیام راز ہے۔ میڈوز کا سبزہ زمرد کی مانند چمکتا ہے، پھولوں کا تبسم عنبر کی طرح مہکتا ہے۔ بادل کبھی دامن کوہ سے لپٹتے ہیں، کبھی پیشانی افلاک کو چومتے ہیں، کبھی سایہ بن کر ڈلتے ہیں، کبھی سحر بن کر کھلتے ہیں۔ یہ دلکشی بھی ہے، دل ربائی بھی، یہ رونائی بھی ہے، رسوائی ہوش بھی۔ نگاہ ٹہرے تو سجدہ بن جائے، دل دھڑکے تو نغمہ بن جائے۔ ہر سمت ثنائی ہے، ہر ذرے میں رب کی کبریائی ہے۔
پہاڑوں کی ہیبت میں اس کی عظمت ہے، ہواؤں کی نرمی میں اس کی رحمت ہے، سبزے کی تازگی میں اس کی قدرت کی تازگی ہے۔ گنتل ٹاپ محض ایک مقام نہیں، فیضان دوام ہے، صرف منظر نہیں، مظہر ذوالجلال ہے۔ یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ خالق نے حسن کو حکم دیا تو وہ کوہ و دمن میں ڈھل گیا، رنگ کو اذن دیا تو وہ گل و چمن میں پھل گیا۔ سبحان اللہ، کیسی صناعی، کیسی رعنائی، کیسی خدائی، اللہ اکبر۔ اس دلنشین سفر میں وہاں کے میرے مقامی ساتھی قاری احسان اللہ صاحب، عبداللہ شاد صاحب اور محمد فیاض صاحب کی محبت آج بھی روح کو مہکا دیتی ہے۔ ان کا خلوص بے مثال، ان کا اخلاق لاجواب، ان کا انداز بے حساب تھا۔ انہوں نے مجھے مہمان نہیں بھائی سمجھا، عزت بھی دی، شفقت بھی دی اور محبت بھی دی۔ ان کی مسکراہٹ میں مروت تھی، ان کی باتوں میں حلاوت تھی، ان کے برتاؤ میں اخوت تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سنگت سرمایہ دل ہے اور جن کی یاد سرمایہ کل ہے۔ یہ گزرا ہوا وقت محض لمحہ نہیں، ایک نعمت ہے، محض ملاقات نہیں، ایک عنایت ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہاں کے تمام تورغر کے ساتھیوں کا کہ انہوں نے سفر کو سہارا بنایا اور یادوں کو ستارہ بنایا۔